ہم سمجھتے ہیں کہ ان 50 سالوں میں پاکستان کے آئین نے پاکستان کی عوام کے حقوق کی اس طرح تحفظ نہیں کیا. نہ وہ ہماری حفاظت کر سکا، نہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکا. اور 50 سال بعد بدلتے ہوئے حالات کے بعد اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ کچھ بنیادی ترامیم اس آئین میں کر دی جائیں. پچھلی تمام ترامیم حکمرانوں نے اپنے لیے کی تھی، اپنے لیے حقوق کے لیے، اپنے ہاتھ میں اختیار لینے کے لیے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب عام پاکستانی مضبوط ہوگا. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پاکستان میں نئے انتخابات ہوں گے، لیکن یہ بھی سچائی کہ یہ نئے انتخابات ایک انتہائی کشیدہ، انتہائی منقسم، بد اعتمادی اور محاذ آرائی لی ہوئی صورتحال میں ہو رہے ہیں. ہم سب کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحکام کا باعث نہ بنے، بلکہ اس سے ایک سیاسی استحکام آ سکے، ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے. اس کے لیے ہم نے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں. گو کہ ہمارے پاس پورا ایک آئینی نسخہ تیار ہے جو تمام مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ ہے. اور ان 3 ترامیم میں سب سے ضروری یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے جو بنیادی ضرورت اور بنیادی ان کے حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے. اس کے لیے پاکستان میں جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہے. اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے. یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق 3rd tier آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے، بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے، دیہی حکومت سے ہوتا ہے، شہری حکومت سے ہوتا ہے، ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم 3rd tier آف گورنمنٹ کے لیے آئینی تحفظ کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاق اور صوبوں کے محکموں کے بارے میں آئین میں تفصیلات درج ہیں، اسی طرح پاکستان کی آئین میں 3rd tier آف گورنمنٹ کے لیے، ضلعی حکومتوں کے لیے، شہری حکومتوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے، دیہی اور حکومتوں کے لیے جو محکمے ان کو دیے جانے چاہیے وہ بھی اس کے اندر درج ہوں، تاکہ پاکستان ایک مضبوط اور نئی 3 سطح کی مضبوط جمہوریتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے. یہ کیسی ہمارے یہاں جمہوریت ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، اور جب آمریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت کی شکل کسی نہ کسی شکل میں بنیادی جمہوریت قائم ہوتی بھی نظر آتی ہے. ہمیں ادھوری، نامکمل اختیارات والی بنیادی جمہوریت نہیں چاہیے. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بلدیاتی ادارے بھی اسی طرح ان کے وقت پہ انتخابات ہوں اور ان کا ایک عبوری میئر انتخابات کرانے کے لیے آئے. اور جب تک 3rd tier آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، موجود نہ ہو، عام انتخابات کرانے ممکن نہ ہو. میں مصطفیٰ کمال بھائی سے کہوں گا اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بات کر لیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. خالد بھائی نے بنیادی خد و خال آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس تاریخ گفتگو کو اگر ایک جملے میں ہم یہ کہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اختیار
سب کے لیے, پورے پاکستان میں اختیار سب کے لیے, اور سب کے سب سے مراد 25 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے, ان کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں. اور صرف یہ گفتگو اور بات نہیں ہے, آج کا یہ ڈاکومنٹ یہ نہیں بتا رہا صرف مسائل کیا ہے, یہ ڈاکومنٹ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس مسائل کو حل کیسے کریں گے. کیوں نے یہ صرف الفاظوں کو ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں, اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو, اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو ذمہ داران ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, رابطہ کمیٹی ہے, پوری ٹیم بنی تھی, اور اس پہ ہفتوں کی, اس کے اوپر کئی ہفتوں کی دن اور رات کی محنت ہے, درجنوں اس کے اوپر جو سیشنز کیے, فاروق بھائی اس کے اوپر ڈیٹیل بتائیں گے, اور اس کا یہ نتیجہ ہے. اس میں بہت سارے ماہرین کی کا انپٹ ہے, اس کے جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس حوالے سے تمام چیزوں کی اس کی جو ہے اس کے اندر خد و خال ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے ہم اس نتیجے پہ پاکستان کے حالات کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا, پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا. اور صرف مسئلہ بتا کے اس ڈاکومنٹ نے اپنا کام تمام نہیں کیا, بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈاکومنٹ وہ بھی بتا رہا ہے. اور اگر میں اس کو عام لوگوں کے الفاظوں میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیے, پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے زائد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچ رہے ہیں, سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھی رہے, ہمارے سندھی بھائی رہے ہیں. لیکن آج اگر آپ اس 70 سالوں میں وزرائے اعلیٰ کو ملنے والے بجٹ جو کہ صوبے کا بجٹ ہے, ملنے والے پیسے, وفاق سے پیسوں کا حساب کریں تو ہزاروں ارب روپے بلوچستان میں بلوچ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے ہیں, اور ہزاروں نہیں, پتہ نہیں کتنے ہزار, 22,000 ارب تو صرف یہ 15 سال کی کہانی ہے نا, 70 سالوں میں کتنے ہزار ارب روپے سندھ میں سندھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے جو وفاق سے آئے. لیکن آج جب نعرہ لگتا ہے محرومی کا تو یہ بھول جاتے ہیں, پھر وہ پنجاب کے خلاف نعرہ لگتا ہے, فوج کے خلاف نعرہ لگتا ہے. بھائی زیادتیاں کی ہوں گی, لیکن اس زیادتی سے پہلے صوبہ بلوچستان اپنے وزیر اعلیٰ سے اپنے پیسے مل کر اس کو خرچ ہونے کا حساب کر لے, اور سندھ کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ جو کہ ان کا سندھی نیٹو ہے, 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ سندھی اسپیکنگ رہا ہے, 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بلوچ اسپیکنگ رہا ہے. بھائی ان کو جتنے ہزار ارب روپے ملے ہیں, بھائی بہت زیادتی ہیں سندھ کے ساتھ پنجاب نے کی ہوں گی, وفاق نے کی ہوں گی, بلوچستان کے ساتھ کی ہوں گی, لیکن جو پیسے ملے ہیں ہزاروں ارب روپے, اس کا تو حساب کتاب پہلے وہ کرے نا, وہ دیں. ہو کیا رہا ہے سندھ کی, اگر آپ کو مثال دوں, 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد, جس میں سے 2,200 ارب بھی خرچ نہیں ہوئے پچھلے 3 سالہ دور میں, 15 سالہ دور میں, تو آپ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں وفاق ہمیں حق نہیں دے رہا, ہمیں جو ہے وہ ہمارا ڈیو شیئر ہمیں نہیں مل رہا. یہ سندھ کے, پاکستان کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہ ڈاکومنٹ اس چیز کا احاطہ کر رہا ہے. وفاق کو میں بھی مدعو کر کے آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر جو خام و خواہ کی بدنامی ہے, اور یہ فوج کے اوپر خام و خواہ یہ جو بدنامی ہے, اس کو اب جو ہے وہ once for and all settle down ہونے کی ضرورت ہے. ہم یہ جو 56% 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں, 44% وفاق رکھ رہا ہے, جس میں سے فوج کو دیتے ہیں, ریلوے کو دیتے ہیں, پی آئی اے کو دیتے ہیں, اور وفاق اپنے پیسے چلاتا ہے, اور 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں. یہ 56% کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ اس 56% پاکستان کے بجٹ کو ٹیپ کر رہا ہے, اس کے خرچ کرنے کے اختیار کا طریقہ کار بتا رہا ہے. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا ہے, اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنا لی. اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے شامل کر دیا ہے, جس سے اختیارات اور وسائل
ग्रास रूट लेवल पे आएंगे, एजुकेशन, हेल्थ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर, स्टंटिंग ग्रोथ जो है हमारे यहाँ, फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो ये म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, पानी का मसला, सेवरेज का मसला, लाइट का मसला, गैस का मसला, लोकल कम्युनिटी पुलिसिंग का मसला। गर्ज ये कि ये जो 32 महकमे हैं, इन 32 महकमों को वज़ीर आला हाउस से और उसके पैसे वज़ीर आला हाउस से निकाल कर हम पाकिस्तान की तहसीलों में, शहरों में, यूनियन काउंसिल में इसको आवाम की डोर स्टेप पर लेकर देना चाहते हैं। आज के दौर में इसके अलावा आज पाकिस्तान को इस कोगमायर, इस दलदल से निकालने का कोई और तरीक़ेकार नहीं है। एमक्यूएम ने ये काम करके दिखा। मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि अभी फारूक भाई ने ये डिटेल सारी आपको बतानी है, तो मैं आपको एक ओवरऑल इसका, जो मुझे खालिद भाई ने कहा, ओवरऑल इसका मैं एक इसका खाका आपके सामने मैं इस पे रख रहा हूँ। और बताना मैं ये चाहता हूँ आखिरी जुमले में, मैं वफाक को और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, फौज को आवाज़ लगाकर कहना चाहता हूँ कि देखिए आप इस, और जुडिशरी को आवाज़ लगा के कहना चाहता हूँ और मीडिया को आवाज़ लगा के कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो 56% डिविजिबल पूल में पैसे बढ़ जाते हैं सूबों को, और सूबे के वजीर आला हाउस के वजीर आला के पास हैं, उस पैसे का अगर आप हिसाब किताब नहीं करेंगे, उसमें जो करप्शन हो रही है जिसकी वजह से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, उसमें जो करप्शन हो रही है जिसकी वजह से सिंध में बेचैनी फैल रही है, तो आप अपने हाथों से पाकिस्तान के खजानों की चाबियां सूबाई दारुल हुकूमतों के वजीर आला को देकर उसमें करप्शन करवाकर आप पाकिस्तान, और वो आगे लोगों को ट्रिकल डाउन नहीं कर रहे, जिससे महरूमी पैदा हो रही, जिससे लोग हथियार लेकर पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, जिससे सूबाई बेचैनी में, सूबे में बेचैनी पैदा हो रही, जिसमें पीने का पानी नहीं दे रहे, सीवरेज का निजाम नहीं दे रहे, कचरा नहीं उठा रहे, जॉब नहीं दे रहे। यानी कि उन्होंने अपने पाकिस्तान के वसाइल, हमारे टैक्स के पैसे से सारा पैसा लेकर और इस मुल्क में दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्रियां बन गई हैं महरूमियों के जरिए। जब आप महरूम करेंगे लोगों को, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो लोग डेफिनेटली जो है वो अपना रास्ता अख्तियार करेंगे। और आज पाकिस्तान के हालात, जो लोग भी पाकिस्तान में आज इन हालात से नबरदार होकर उन्होंने रियासत के मुखालिफ खड़े जाकर हो गए, वो शायद खड़ा होना नहीं चाहते उस तरह, लेकिन चूंकि उनकी सूबाई हुकूमतों ने उनको ना पानी दिया, ना इख्तियार दिया, ना सीवरेज दिया, ना, जो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं, they don't have anything to lose, तो वो आज वो रियासत के सामने खड़े हो। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उस रियासत के पैसे जो सूबाई हुकूमतों के पास जा रहे हैं वो कहां खर्च हो रहे हैं। ये सिर्फ डिविजिबल पूल बनाकर एनएफसी अवार्ड का ऐलान करके आप अगर ला ताल्लुक हो जाएंगे, फिर कल लोग दहशतगर्द बनेंगे, और ये फिर वफाक आप यही फौज को बुलाकर फौज को और अवाम को आमने सामने खड़ा करेंगे। ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान, जैसा खालिद भाई ने कहा है, ये रेमेडी है, ये मसीहा है, ये आब हयात है। इस आब हयात को पाकिस्तान को बचाने और चलाने के लिए पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के लोगों को ये आब हयात पीना पड़ेगा। और ये इख्तियार सबके लिए जब हम कह रहे हैं तो ये कराची का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ शहरी इलाकों का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का जो हमें वोट दे रहा है उसका भी डॉक्यूमेंट है, और जो हमें वोट नहीं दे रहा ये उसका भी डॉक्यूमेंट है। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि खालिद मकबूल भाई ने ये बात तो बयान कर दी कि ये मंशूर जो हमने तैयार किया है ये एक तरह से एक सहीफ़ा है मुल्क के 25 करोड़ आवाम को हर तरह की ग़ुलामी और मोहताजी से निजात दिलाने का, उन्हें मायूसी से निकालकर उम्मीद की तरफ लाने का, और उनके बुनियादी हुकूक को बाजियाब और बहाल कराने का, और पाकिस्तान की सियासी, माशी और माशरती तरक्की में हर शहरी को शामिल करने का, और जितने तबकात हैं जो कि महरूम हैं किसी वजह से भी, चाहे वो इलाकाई बुनियादों पर हो, लसानी बुनियादों पर हो,
مذہبی یا مسلکی بنیادوں پر ہو، انہیں بھی یکساں مواقع فراہم کرنے کا، سب کو برابری کی نظر سے دیکھنے کا، سب کو تعلیم، بنیادی تعلیم، صحت، بنیادی صحت اور معاشی اور معاشرتی ترقی میں انہیں برابر کا حصہ دینے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ایک نیا عمرانی معاہدہ ہے، اور اس میں پاکستان کے تمام حکومتی ادارے ہوں، حکومتیں ہوں، یا ریاستی ادارے ہوں، یا آئینی ادارے ہوں، ان سب کے لیے یہ غور و فکر کے لیے یہ ہم نے ایک مسودہ تیار کیا ہے جو ہمارے نظم العین کی عکاسی ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاس کو، ایک عام شہری کو، ایک غربت کے مارے پاکستانی کو کیسے ایک لائبلٹی سمجھنے کی بجائے، ایک بوجھ سمجھنے کی بجائے اسے ایک اثاثہ سمجھا جائے، اسے ایک اثاثے میں تبدیل کیا جائے، اسے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ تو یہ تمام ریاستی اداروں کو بھی کے لیے لمحہ فکریہ ہے، تمام آئینی اداروں کے لیے، حکومتی اداروں اور تمام حکومتوں کے لیے بھی۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہم نے کی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان سے زیادہ یہ بات کون کر سکتا ہے خالد بھائی، جس کی قیادت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ خود ایک متوسط طبقے سے آنے والی قیادت ہے۔ بیشتر قیادت ایم کیو ایم پاکستان کی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے یہ مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا، 60 سال تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا مضبوط صوبے، تو 15 سالوں سے مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے۔ تو یہ آئینی ترامیم کا بل اور آئینی پیکج ہم نے دیا، جو بھی مصطفیٰ بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ناگزیر ہے، یہ آئینی ترامیم برائے مکمل خود مختاری، اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی تفصیل بھی خالد بھائی اور کچھ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد اس آئینی ترمیمی پیکج کے بعد ہمارا دوسرا موضوع معاشی بحالی۔ اس وقت تو معیشت بری طرح سے تباہ اور برباد ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی، لوگ زندہ درگور بنا دیے گئے، گیس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور اس کے بعد مبالغہ آمیز بل اور آئے دن ان بلوں میں اضافہ، پھر اس کے بعد پانی کی کمیابی، پانی کا دستیاب نہ ہونا، ایک اور پانی کے فسادات اور پانی کی جنگوں کا پیش خیمہ ہے یہ جو پاکستان میں جو اس وقت پانی کا بحران، ابھی تو سیاسی معاشی بحران کی اب ہم مجموعی بات کر رہے ہیں، لیکن گیس بجلی کے بحران سے نکلیں گے، یہ جو پانی کا بحران ہے اس کی کمی کو پورا کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہم نے معاشی ترقی میں، بھئی یہ ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، 25 کروڑ اس کی آبادی ہو گئی، تو پھر اس کے انسانی وسائل کو ترقی دیں، لوگوں کو ہنرمند بنائیں، لوگوں کو کچھ کام کاج سکھائیں اور انہیں اس قابل کریں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ تو یہ ہم نے افرادی وسائل کی ترقی پر فوکس کیا ہے۔ پھر ایک بہت اہم ریسرچ مصطفیٰ کمال بھائی نے مختلف جامعات، یہ ریسرچ اورینٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، انہوں نے یہ مختلف جامعات سے کرا کر یہ بتایا کہ بھائی ہمارا تجارتی خسارہ کم کرنا ہے، ہماری برآمدات کو بڑھانا ہے، جو برآمدات کو بڑھانا ہے ایکسپورٹس کو، اور جو درآمدات ہیں انہیں کم کرنا ہے۔ تو بھائی یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا زر ترسیل بہتر ہوگا۔ یہ سبک چل کے ہم نے ایک پالیسی پی آر آئی کی بنائی تھی آج سے 10 سال پہلے، تو یہ 12 ارب ڈالر سے 30 ارب ڈالر تک تو آ گیا، لیکن ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا،
تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے جیسے ہیں، جو 80 میں ہم سے پیچھے تھے، آج ہم سے آگے چلے گئے۔ ویتنام کی ایکسپورٹ 300 ارب ڈالر کی ہو گئی، اس سے زیادہ 350، صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ان کی 150 ارب ڈالر کی۔ تو یہ ساری باتیں زر ترسیل بڑھانے کے لیے ایک پورا ریسرچ کا ڈاکیومنٹ اس منشور کے ساتھ جو ہے وہ ہم پیش کریں گے، اور اس کے لیے ہم کیسے گلوبل ڈیمانڈ یورپ میں 2 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے ہنرمند، امریکہ میں صرف آئی ٹی سیکٹر میں 4 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ موقع ہے، اسے ہمیں ٹیپ کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ فار ایسٹ میں، دنیا میں ہر جگہ ہمیں موقع دینا چاہیے۔ یہ ساری صنعتیں، چاہے وہ آئی ٹی کی ہو، چاہے وہ ہنر سکھانے کی ہو، پھر متبادل توانائی، ونڈ مل جو پن چکیاں ہیں، پھر سورج، سولر پینلز اور ان کی تیاری، یہ ساری صنعتوں کو ہمیں ٹیکسوں سے مستثنیٰ کرنا ہے اور ان کو فروغ دینا ہے۔ ان کی درآمدات کو، ہمیں جو تعیشات کے سامان ہیں ان کی درآمدات کو ہمیں ہر حال میں روکنا ہے۔ پھر مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بزنس کرنے کو آسان بنائیں۔ اگر بزنس کرنے کو آسان نہیں بنائیں گے، اگر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے ان کی بنیاد کو وسیع نہیں کریں گے، انڈائریکٹ ٹیکس کا بوجھ عام غریب پر، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پر ڈالیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے۔ زرعی آمدنی پر نہیں، وڈیروں کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں۔ عام کسان اور ہاری کی آمدنی پر نہ لگائیں، لیکن وڈیروں کی آمدنی پر لگائیں۔ اور وسائل کی منصفانہ تقسیم، یہ بھی ہمارے آئین میں ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں سے مرکز کو بھی مل جائے، صوبوں کو بھی مل جائے، اور نیچے مقامی حکومتوں، ضلعوں اور شہروں کو بھی مل جائے، اور مضبوط ضلع مضبوط پاکستان کی ضمانت بن جائے۔ یہ ہماری جو معاشی جو ہمارا اس میں ہدف ہے، اس کے لیے ہم نے اس کو ڈالا ہے۔ پھر مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ہونا چاہیے۔ چھوٹی گھریلو صنعتیں مقامی حکومتوں کے انڈر میں ہونی چاہیے۔ پھر 50 میگا واٹ تک بجلی گھر مقامی حکومتیں بنا سکتی ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایگریمنٹ کر سکتی ہیں، تو ان کو اس بات کی اجازت ہو، کیوں ہم اسلام آباد کے چکر لگائیں؟ مقامی سطح پر جو ہے وہ ان ساری باتوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر 70%، 60% نوجوان پاکستان کی آبادی کا حصہ ہیں، وہ مایوسی میں ہے، انہیں نکالنا ہے۔ انہیں صرف تبدیلی کا نعرہ دے کر سوشل میڈیا پر بٹھا کر خوار کرنا، ان کا ٹائم ضائع کرنا، اپنے بڑے نام نہاد لیڈروں کی پروجیکشن کرنا، یہ ترقی نہیں ہے۔ اپنے ایجنڈے کو سوشل میڈیا پہ آگے بڑھانا نہیں ہے۔ بات یہ کہ دنیا میں کیا رجحانات ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں گلوبل ورک فورس کی ڈیمانڈ کیا ہے، دنیا کی تعلیم کہاں سے کہاں چلی گئی، ہمارے نصاب میں کیا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں، ہماری جامعات کیا کر رہی ہیں؟ بے روزگار نوجوانوں کی فیکٹریاں ہیں، ہمیں باروزگار نوجوان پیدا کرنے ہیں۔ ہمارے جو غربت کا خاتمہ اور روزگار کیسے پیدا ہوگا، امپلائمنٹ جنریشن، ہمیں جاب سیکرز نہیں، نوکریاں، ڈگریاں لے کر نوکریاں ڈھونڈنے والے نہیں، ڈگریاں لے کر نوکریاں دینے والے، ہمیں جاب پرووائڈرز چاہیے۔ جو سٹارٹ اپ بزنسز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے، وینچر کیپٹل فائنینسنگ کو پروموٹ کرنا ہے، ویلیو ایڈیشن کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں پروموٹ نہیں کریں گے تو یہ ڈالر اسی طرح اس کی پرواز قائم رہے گی، یہ قابو میں نہیں آئے گا۔ دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں اس کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے، اور تعلیمی ادارے وہ تعلیم دے جو آج دنیا سے ہم اپنے آپ کو ہمانگ کر سکیں۔ ہائر جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں انڈیا میں 80 میں بنے تھے آئی ٹی کے، نہرو انسٹیٹیوٹ اور دوسرے انسٹیٹیوٹ، اور آج ان کے آئی ٹی جو ماہر تھے وہ دنیا میں گئے، اب وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو فارن ریمیٹنس 100 بلین ڈالر تک بڑھانا ہے تو پہلے ہمیں افرادی قوت کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اور 10 سال کے اندر انہیں دوبارہ واپس لا کر ری ایبلیٹیٹ کرنا، تاکہ ہمارا انفراسٹرکچر تیار ہو ان کو ایبزارب کرنے کے لیے۔ میں یہ موٹی موٹی باتیں بتا کر آگے بڑھتا ہوں۔ پھر جاب سیکرز نہیں، جاب پرووائڈرز چاہیے۔ اور یہ جو کوٹا سسٹم کی مار پڑی ہے،
اگر کوٹا سسٹم اگر میرٹ پر ابھی نہیں جا رہا، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کو ان کا حق نہیں مل رہا، شہروں میں رہنے والے کراچی، حیدرآباد سیکٹر میں خاص طور پر انہیں نوکریاں نہیں مل رہی۔ پچھلے 15 سالوں میں کتنی نوکریاں دیں؟ 5 لاکھ سے زیادہ 5 لاکھ 5 لاکھ سے زیادہ کوئی 5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی گئی، اس میں کراچی حیدرآباد سیکٹر کے ڈومیسائل کہاں پر ہیں؟ تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو ڈومیسائل، یہ تو آپ کے 40% کی ہے۔ ہاں یہ تو 40% میں ہمیں ملنا چاہیے نا اس میں سے۔ نہیں، یہ 40% 5 لاکھ بنتا۔ اچھا اس کو ذرا چیک کر لیں کہ 5 لاکھ ہمارا کوٹا تھا جو ہمیں نہیں ملا۔ خالد بھائی نے میری تصحیح کی۔ تو یہ ڈومیسائل سسٹم کا سارا جو ہے وہ گورکھ دھندا ہے، تو یہ ڈومیسائل سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں، ڈومیسائل سسٹم کو ریویمپ کریں، پی آر سی کے سسٹم کو ریویمپ کریں، اور اس کے لیے اگر سٹیزنز ایکٹ کی ترمیم کرنی ہے تو وہ کریں، تاکہ ہم بھی فرزند زمین بنیں۔ بھائی ہم بھی ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہمیں یہاں سے اٹھ کر کہاں جانا ہے؟ لاڑکانہ خیرپور سے نواب شاہ سے مار کھا کے یہاں گئے 70 کی دہائی میں، جب لسانی بل آیا تھا، جب کوٹا سسٹم آیا تھا، اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، رئیس امروی نے کہا تو چلے یہاں گئے، اب کراچی سے کہاں جائیں گے؟ بھائی یہی ہمارا مرکز ہے، یہی ہمارا مسکن ہے، پاکستان ہی ہمارا ملک ہے۔ تو پھر ڈومیسائل سسٹم سے اگر جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کمیشن بننے چاہیے، اور یہ فیک ڈومیسائل بند ہونے چاہیے۔ اسی طرح آئی ٹی میں اسمارٹ سٹیز بننے چاہیے۔ آئی ٹی کی تعلیم کو کم از کم 3 جماعت یا 6 جماعت سے لازمی قرار دیا جانا چاہیے۔ ہمارا پورا نظام معاشی، معاشرتی اور سیاسی، اسے ای گورننس، ای کامرس، ای ٹریڈ، اس پر جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہیے۔ جو ہمارے نوجوان یہ جو آئی ٹی ہاؤسز کھول رہے ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹ کے، انہیں جو ہے ترغیب دی جانی چاہیے۔ پھر اربن ڈیولپمنٹ اور کراچی کے کردار کو ہم نے ڈیفائن کیا۔ کراچی ترقی کا انجن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس کمیٹی نے جو آئیڈیا دیا تھا کہ 100 نئے شہر انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ 100 نئے شہر۔ اذان ابھی دور کیوں نہیں، قریب کیوں کی تو مجھے ایک اذان پہ خاموش ہے انشاءاللہ ہوں گے۔ تو کراچی ترقی کا انجن ہے، اور 100 شہر، سیٹلائٹ ٹاؤنز، 100 شہر بنانے چاہیے پورے ملک میں، اور جہاں اربن آبادی کا جہاں پریشر ہے، جہاں لوگ معاشی مائیگرنٹس آ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤنز بننے چاہیے۔ کراچی میں 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کا منصوبہ شروع کریں گے انشاءاللہ ہم، اور 4 سال میں انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے۔ سرکولر ٹرین کا منصوبہ انشاءاللہ جو 15 سالوں سے ردی کی ٹوکری میں ہے، اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور کراچی کے لیے 400 ارب روپیہ سالانہ لیں گے۔ جب 4000 ارب روپے دے رہے ہیں تو ہم 40 ارب کی خیرات نہیں لیں گے مرکز سے، اور 20 ارب کی صوبے سے، ہم 400 ارب روپے لیں گے اور لے کر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ری لوکیشن آف انڈسٹریز، کہ اگر فیصل آباد میں اس وقت انڈسٹری لگی تھی جب کاٹن پورے ملک میں ہوتی تھی اور 12 ملین بیل ہوتی تھی، اب 5 ملین بیل ہو رہی ہے، تو ساؤتھ افریقہ سے آپ کاٹن منگا رہے ہیں، تو کراچی میں کاٹن آتی ہے، پورٹ کا صرف کراچی پورٹ، پھر فیصل آباد جاتی ہے۔ تو بھائی ساری انڈسٹری کو جو امپورٹ اورینٹڈ ہے، امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے، جو درآمدات پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو ان انڈسٹریز کو یہاں ہونا چاہیے، تاکہ لاجسٹک کا، ٹرانسپورٹیشن کا یہ خرچہ بچنا چاہیے۔ یہ بھی ہم نے اپنے اس میں ڈالا ہے۔ اور اس کے بعد کراچی کی میں نے ساری بات کی، میں بہت لمبا اس کو اختصار پر آتا ہوں۔ انٹرنل سیکیورٹی میں جو نیشنل ایکشن پلان منظور ہوا، اس میں جو چیزیں نہیں ہوئی، فورنسک نہیں ہوئی، ججوں گواہوں کی پروٹیکشن کا عمل نہیں ہوا، پھر اس کے بعد کمیونٹی پولیسنگ کا نظام نہیں آیا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مدرسہ ریفارمز کی بات تھی، وہ مکمل نہیں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں مکمل ہونی چاہیے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں خالد بھائی اور مصطفیٰ بھائی کا یہ آئیڈیا ہے سربراہ کا ہمارے، کہ 10 سال کی ایمرجنسی لگائیں ایجوکیشن سیکٹر میں اور ہیلتھ سیکٹر میں، اور اسے ٹاپ پرائیورٹی دیں۔ ایمرجنسی لگا کر اسے آہستہ آہستہ جو 2% ملک کی مجموعی پیداوار جی ڈی پی کا دیتے ہیں، اس کی بجائے 5% تک لے جائیں، اور ایجوکیشن ایمرجنسی لگائیں، ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں۔
باقی اس میں بیسک پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو ٹرشری ہیلتھ پر خرچ کرنے کی بجائے پرائمری ہیلتھ پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے. پھر ہم نے خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں موقع ملنا چاہیے. ہیومن رائٹس کی ہم نے بات کی کہ آرٹیکل 10A، آرٹیکل 4، آرٹیکل جو ہے وہ 17، 16 اور جو اظہار رائے کی آزادی، ہم اس کے حق میں ہیں اور اس کے لیے کیسے جو ہے وہ سیاسی ذمہ داریاں حکومت کو پوری کرنی ہے. ہم نے کمٹ کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں گے. اور یہ جو جبری گمشدگی سے لے کر کوئی بھی جو ایسی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہونا چاہیے اور پارلیمان کو اس پر مؤثر بنانا چاہیے. جو ڈیٹینشن ہے 24 گھنٹے سے زیادہ جو ایکسپلین نہیں کی جاتی، اس پر بھی آرٹیکل 10A کی لیجسلیشن ہونی چاہیے. پاپولیشن کو بڑھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اگر آبادی زیادہ ہوگی تو بجٹ زیادہ ملے گا، وسائل زیادہ. یہ غلط ترغیب ہے. اسی طریقے سے آبادی زیادہ ہوگی تو آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی. اس سے لوگ آبادی بڑھا رہے اور اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے. تو پاپولیشن کو مینیج کرنا، پاپولیشن ویلفیئر، یہ پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ، اس کو بھی حل ہونا چاہیے. سوشل سیکیورٹی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بے نظیر انکم جنریشن پروگرام بننا چاہیے. اور چھوٹی گھریلو صنعتوں میں مائکرو فائننس کا کانسیپٹ ہو. پھر اخوت فاؤنڈیشن کے ماڈل کو، یہ بھی خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی نے گائیڈنس دی. یہ بہترین ماڈل ہے. ایڈپٹ اے فیملی، کہ ایک فیملی کو آپ ایڈپٹ کریں. ہر جو متومل خوشحال طبقے کے لوگ ہیں وہ ایک فیملی کو ایڈپٹ کریں، 5 فیملیز کو ایڈپٹ کریں، ان کی تعلیم، صحت، ان کے کرایہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے.